السلام علیکم ورحمۃ اللہ ونگز ٹی وی کے معزز ناظرین، آج ہم اس موضوع پر بحث کریں گے افغانستان امن معاہدے کے 1 سال بعد بھی امن صرف ایک خواہش ہی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اب بھی افغانستان میں ٹارگٹ کلنگ جاری ہے، مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، کوئی بھی امن وہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو امریکہ نے 1 سال پہلے بتایا تھا کہ ہم لوگ اپنی فوجوں کو سے نکالیں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پر ٹارگٹ کلنگ ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ 1 سال قبل اسی ہفتے طالبان نے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کی تھی جو نظریاتی طور پر افغانستان میں امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس میں طالبان کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ روکنے اور امریکی کی اپنی باقی فوجی ملک سے واپس لے جانے کی بات کہی گئی تھی۔ اس میں افغانستان کی حکومت یا اس کی شہریوں کے حوالے سے طالبان کو جنگ بندی کا پابند نہیں کیا گیا تھا۔ گزشتہ ماہ 1 اتوار کی صبح قادریہ یاسینی معمول کے مطابق اپنی کام پر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ انہوں نے اپنا نیا کوٹ پہنا اور اپنے بیٹے ولی کو یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ انہوں نے کھانے کے لیے کچھ رقم ایک جگہ رکھ دی ہے۔ ان کے ڈرائیور دفتر جاتے ہوئے ان کی دوست اور سپریم کورٹ کی ساتھی جج زکیہ ہیراوی کو لینے کے لیے رکی۔ یاسینی 53 سال کی تھی اور ہیراوی 47 سال کی تھی۔ یہ خواتین افغانستان کے تقریباً 250 خواتین ججوں میں سے 2 تھی اور خواتین ججوں کی تعداد 2 دہائی قبل طالبان کے دور میں 0 سے بڑھ کر یہاں تک پہنچی تھی، جو کہ ملک کے مجموعی ججز کا تقریباً 14% ہوتی ہے۔ یہ دونوں خواتین اعلیٰ سطحی سیاستدان نہیں تھیں اور نہ ہی کوئی فوجی شخصیات تھیں، اور نہ تو کبھی انہوں نے طالبان کی طرف سے کوئی انتباہ موصول ہوا تھا جیسا کہ صحافیوں اور دیگر کارکنوں کو ہوتا رہتا ہے۔ وہ روزانہ سیکورٹی کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی عادی نہیں تھی۔ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ یاسینی نے حال ہی میں پستول کی سرکاری پیشکش کو مسترد کر دیا تھا۔ ان کے خیال سے انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ناظرین، ہم اس 3 خواتین کے بارے میں بات کریں گے جو ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئی تھی پچھلے ہفتے۔ طالبان نے اس کو کچھ بھی دھمکی نہیں دی، لیکن پھر بھی وہ لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے۔ آخر کون ہے اس افغانستان میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل عام کر رہا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کا بیضائے خون بہایا جا رہا ہے۔ بہرحال پستول بھی شاید انہیں نہ بچا پاتی۔ قاتلوں کو معلوم تھا کہ یہ دونوں ججز کہاں ہوگی۔ وہ کار اور اس کا راستہ جانتے تھے۔ وہ 3 تھے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو یاسینی نے اپنی ہینڈ بیگ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، جس سے 5 گولیاں گزر کر اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ امریکہ اور طالبان کے معاہدے کے 1 سال بعد شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہوا اور اس لہر نے افغانستان کو خوف زدہ کر دیا۔ حالانکہ ملک امن کے لیے سیاسی راستے کی تلاش میں ہے، قاتلوں نے ملک کے ججز، صحافیوں اور کارکنوں کو نشانہ بنایا ہے۔ وہ موٹر سائیکل پر آ کر فائرنگ کرتے ہیں یا پھر کاروں کے نیچے مقناطیسی بم یعنی چپ کو بم لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا جنہیں طویل عرصے سے جان کا خدشہ تھا، اور ایسے لوگوں کو بھی ہلاک کیا جنہیں کبھی دھمکی نہیں دی گئی تھی اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ انہیں بھی کوئی خطرہ تھا۔ ستمبر میں افغانستان کے اندر امن مذاکرات شروع ہونے کے بعد ان ہلاکتوں میں اضافہ ہوا۔ منگل کو اقوام متحدہ کے ذریعے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال ٹارگیٹڈ حملوں میں 707 افراد، ناظرین 707 افراد کوئی کم لوگ نہیں ہیں، یہ ٹارگیٹنگ حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں افغانستان کے اندر۔ ہماری بہن بھائی، ہمارے بچے، 707 افراد کی موت ہوئی، جن میں سے نصف کی موت گزشتہ 3 ماہ میں ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر شہری ہلاکتوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی کیونکہ امریکی فضائی حملوں اور بڑے پیمانے پر طالبان حملوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ حالانکہ افغانستان فضائیہ کے حملوں سے شہریوں کی ہلاکت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ٹارگیٹڈ ہلاکتوں کی تعداد میں 45% کا اضافہ ہوا ہے، جن میں ایسے آسان اہداف بھی تھی جنہیں پہلے افغانستان میں نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ خوف کی فضا میں مزید اضافہ اس بات سے بھی ہوا
کہ بہت سی ہلاکتوں کا کسی نے ذمہ بھی نہیں لیا۔ مانیٹرنگ گروپ افغانستان پیس واچ کے بانی حبیب جان نے کہا لوگ مر رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں اور کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا طالبان بڑی تعداد میں لڑتے تھے، وہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور شہریوں کی شہری مراکز پر قابض ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا جس کی خفیہ ذیلی شقوں میں مبینہ طور پر طالبان کو بڑے شہروں میں پیچیدہ حملوں سے باز رہنے کی بات تھی۔ ناظرین، حالات آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میڈیا ہم کو وہ کچھ دکھا رہا ہے جو اس کا الٹ ہو رہا ہے افغانستان میں۔ ہمارے بچے، بوڑھے، بہن، بھائی، ہماری مائیں وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے بتایا بھی تھا کہ جو معاہدہ ہوا تھا 1 سال پہلے امریکہ کے ساتھ، اس میں یہ بتایا گیا تھا طالبان کو کہ آپ لوگ بڑے شہروں میں جو حملے ہیں اس سے آپ لوگ اجتناب کریں۔ وہ حملے اب نہیں ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی افغانستان کے شہروں میں ٹارگٹ کلنگ بہت زور و شور سے جاری ہے، شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو جو ہر ملک میں زوال کا شکار ہے اسے ترقی اور کامرانی عطا فرمائی، آمین۔ ناظرین گرامی، افغانستان کا جو امن معاہدہ ہوا تھا 1 سال پہلے، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں کچھ باتیں کریں گے۔ انشاءاللہ شارٹ سی ویڈیو بنائیں گے کہ اس معاہدے میں کیا کیا باتیں تھی، کیا مانے گئی، کیا نہیں مانے گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی کلپ بنائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔